پیارے دوستوں، حضرت احمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں کہ کوفہ شہر میں ایک عبادت گزار، خوبصورت اور نیک سیرت نوجوان لڑکا رہتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتا تھا اور ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل اور خوبصورت اور عقل مند عورت نے اس کو دیکھ لیا۔ دیکھتے ہی وہ اس پر عاشق ہو گئی اور اس کے خیال میں گم رہنے لگی۔ آخرکار جب محبت شدت اختیار کر گئی، جب بہت ہی زیادہ اس لڑکی کو اس لڑکے سے محبت ہو گئی، تو وہ راستے میں کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان مسجد کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا تو وہ خوبصورت لڑکی اس نوجوان کی طرف پلٹی اور اسے کہا کہ اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میری بات سن لو، پھر تم جو چاہو وہ کرنا۔ اس شرم و حیا کے پیکر نے جب ایک غیر محرم عورت کی آواز سنی تو اس کی طرف متوجہ نہ ہوا اور نگاہیں جھکائے تیزی سے مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ جب نوجوان مسجد سے اپنے گھر کی طرف آنے لگا تو راستے میں وہی عورت پھر سے ملی اور کہنے لگی، اے نوجوان، میری بات تو سن لے، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ نوجوان لڑکے نے اپنی نگاہیں کو جھکاتے ہوئے جواب دیا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر تہمت لگائے۔ عورت نے کہا، خدا کی قسم، میں تیری حالت سے اچھی طرح خبردار ہوں، لیکن میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میں خوب جانتی ہوں اتنا معمولی سا تعلق بھی لوگوں کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ تم جیسے نیک اور پاکیزہ لوگ آئینے کی طرح ہوتے ہیں، چھوٹی سی بھی غلطی تم کو داغدار بنا دیتی ہے۔ اے نوجوان، لیکن میں کیا کروں، میں بے بس ہوں۔ میرے دل کا حال یہ ہے کہ ہر وقت تیری یاد میں تڑپتی رہتی ہوں اور میرے جسم کے تمام حصے تیری ہی طرف متوجہ ہیں۔ نوجوان اس کی بات سنے بغیر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، لیکن اسے خشوع و خضوع اور اطمینان حاصل نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نوجوان نے ایک خط لکھا اور باہر آیا تو دیکھا کہ وہی عورت اسی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے۔ نوجوان نے جلدی سے وہ خط اس کی طرف پھینک دیا اور واپس چلا گیا۔ عورت نے خط اٹھایا اور بے تاب ہو کر پڑھنے لگی۔ اس خط میں نوجوان نے لکھا تھا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اے عورت، یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں ڈال لے کہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو درگزر فرما دیتا ہے۔ جب بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرما دیتا ہے، لیکن جب بندہ اتنا نافرمان ہو جاتا ہے کہ گناہوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس سے سخت ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کو زمین و آسمان، پہاڑ، شجر و حجر کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کس میں ہمت ہے کہ وہ اس کی ناراضگی کا سامنا کرے؟ اے عورت، اگر تو اپنے بیان میں جھوٹی ہے تو میں تمہیں وہ دن یاد دلاتا ہوں جس دن آسمان بکھر جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے اور تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی۔ اللہ کی قسم، میں اپنی اصلاح میں کمزور ہوں، پھر بھلا میں دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اے عورت، اگر تو اپنی باتوں میں سچی ہے اور واقعی تیری کیفیت وہی ہے جو تو نے بیان کی ہے تو میں تجھے ایک ایسے طبیب اور ڈاکٹر کا پتہ بتاتا ہوں جو ایسے لوگوں کا بہترین علاج جانتا ہے، جو مرض عشق کی وجہ سے زخمی ہو گئے ہوں اور وہ ان زخموں کا علاج کرنا خوب جانتا ہے، جو رنج و غم کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ اے عورت، جان لے وہ طبیب حقیقی اللہ ہی ہے، تو سچی طلب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں ہو جا۔ بے شک میں اللہ کے اس فرمان عالی شان کی وجہ سے تجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، جیسا کہ اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور انہیں ڈرا اس نزدیک آنے والے آفت کے ڈر سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے۔ غم بھرے ان ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جس کا کہا مانا جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ اے عورت، جب یہ معاملہ ہے تو خود سوچ لے، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے اور
فرار ہونا کیوں کر ممکن ہے؟ عورت نے اپنا خط پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دن کے بعد وہ اسی راستے پر کھڑی ہو گئی اور جب نوجوان کی نظر واپس اس لڑکی پر پڑی تو واپس نوجوان اپنے گھر جانے لگا۔ اس عورت نے پھر پکار لگائی، اے نوجوان واپس نہ جا، اس ملاقات کے بعد پھر کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری ملاقات ہو۔ اتنا کہہ کر وہ عورت زور زور سے رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی، جس پاک پروردگار عالم کی دستے قدرت میں تیرے دل کا کنٹرول ہے، میں اسی سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بارے میں جو مجھ پر معاملہ مشکل ہو گیا ہے وہ اسے آسان فرما دے۔ پھر وہ عورت اس نوجوان کے قریب آئی اور بولی، مجھ پر احسان کر اور کوئی ایسی نصیحت، کوئی ایسی بات کہہ جس پر میں عمل کر سکوں۔ نوجوان نے سر جھکائے ہوئے اپنی نظریں نیچے کر کے جواب دیا، خود کو اپنے نفس سے دور رکھ، نفس کی خواہش سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اے عورت، میں تجھے اللہ پاک کا ایک فرمان یاد دلاتا ہوں اور وہی ہے جو رات کو روح قبض کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ دن میں کماتے ہو۔ یہ آیت سن کر اس عورت نے اپنا سر جھکایا اور وہ عورت پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد دیکھا تو نوجوان جا چکا تھا اور وہ عورت اپنے گھر چلی آئی۔ پھر عبادت اور ریاضت کو اپنا مشغلہ بنا لیا اور وہ عورت ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہنے لگی۔ جب بھی اس عورت کو اس نوجوان کی یاد آتی تو اس کا خط پڑھ کر آنکھوں سے لگا لیتی۔ ایک مرتبہ اس عورت سے کسی نے پوچھا، تجھے اس طرح کرنے سے کیا ملتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، میں کیا کروں، کیا میرے لیے اس کے علاوہ کوئی اور علاج ہے؟ وہ دن بھر یاد الہی میں مصروف رہتی، جب رات ہوتی تو نوافل ادا کرتی اور بالآخر اسی طرح عبادت اور ریاضت کرتے کرتے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی، یعنی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ پیارے دوستوں، ایک لمحے کے لیے آپ خود کو اس نوجوان لڑکے کی جگہ پر رکھ کر سوچئے، اگر آپ اس نوجوان کی جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے؟ اسی دوران جو آپ کے ذہن میں جو پہلا خیال آئے گا بس وہی آپ کے ایمان کی گہرائی ہے کہ آپ کے ایمان کا درجہ کیا ہے، اور کیا ہی عجیب وہ لوگ تھے جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے تھے، شیطانی چالاکیوں اور شیطانی وار کو رحمانی طاقت سے شکست دے دیتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے آج کی اس ویڈیو میں دیکھا کہ نوجوان شخص شیطان کی چال میں نہیں پھنسا بلکہ شیطان کی چال کو رحمانی طاقت سے شکست دے کر ایک بدکار عورت کو اللہ کے راستے پر ڈال دیا، ایک گناہگار عورت کی زندگی کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا، صرف اس لیے کہ اس کا ایمان اللہ پر تھا۔ اس نے نہ صرف خود کو گناہ سے بچا لیا بلکہ ایک بدکار عورت کی زندگی کو اللہ کے راستے پر ڈال دیا۔ اللہ میری اور آپ کی اور ہم سب کی زندگی کو ایمان کی طاقت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیشہ شیطان کے مکر و فریب سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ خدا حافظ۔